السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رمضان کے مہینے کی بہت بہت مبارکباد میں آپ سبھی بہنوں کو بھائیوں کو پیش کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم تیار ہیں بہت ساری دین کی باتیں آپ کو سکھانے کے لیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی تیار ہو گئے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے۔ کچھ ضروری باتیں، کیونکہ کل پہلا روزہ ہے تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی ٹینشن جو ہمیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت کی، کہ بھیا رمضان شروع ہو گئے، روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تو روزے کی نیت کرنے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ کل میں روزہ رکھوں گا تو بس آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ جب آپ کل صبح سحری کرو گے یا سحری نہیں بھی کرو گے، مان لیجیے آپ کی آنکھ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کھلتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے کل سے ارادہ بنا رکھا تھا، سوچ رکھا تھا، آپ سوئے تھے تو آپ کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، تو بس ہو گیا آپ کا روزہ۔ اب جو دعا مشہور ہے نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ دعا بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کیا ہے نا کہ زبان سے وہ نہ کہیں تب تک انہیں سیٹسفیکشن نہیں حاصل ہوتا ہے، ان کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے، تو زبان سے کوئی کہہ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی دعا ہی پڑھو نیت کے لیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نے آج کا روزہ رکھ لیا، بہت ہے۔ کیونکہ یہ جو دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسنون نہیں ہے۔ ہاں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو زبان سے نہ کہیں تب تک اطمینان ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آج کا روزہ رکھ لیا تیرے لیے، تو ہو جاتی ہے نیت، ورنہ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو نیت کا ہو گیا کہ نیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ سحری میں اٹھے ہو تو کیوں اٹھے ہو؟ کوئی آپ سے پوچھے کیوں اٹھے ہو تو آپ یہی بولو گے بھیا روزہ رکھنا ہے، یہ میں جو سحری کر رہا ہوں کس لیے کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ صبح روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا عمل ہے یہی نیت ہے، یہ جو آپ کے دل میں ارادہ ہے یہی نیت ہے۔ پھر بھی آپ زبان سے کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا نیت کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر صبح سحری میں آنکھ نہ کھلے اور آنکھ جب کھلی تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو اب کیا کریں؟ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تب کیسے نیت کرنی ہے؟ تب بھی ویسے ہی نیت کرنی ہے۔ مان لیجیے آپ کی آنکھ کھلی اور سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو بس آپ نیت کر لو روزہ رکھنا چاہتے ہو بغیر سحری کے، اور رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، بہت کوئی بڑی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، کوئی مرض آپ کا لگا ہوا ہے، آپ بیمار چل رہے ہو، یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ چیز ہے، بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جب آپ اٹھے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا تو آپ زوال سے پہلے 10-11 بجے تک، زوال سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ جو ضروری مسئلہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز آ گئی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور ہم سحری کر رہے تھے، تو جیسے ہی آواز آ جائے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو فوراً رک جاؤ۔ یہ نہیں آپ سوچو کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آواز آئی آپ کے کانوں میں، آپ کو پتہ چل گیا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، پھر بھی آپ منہ میں جو لقمہ ہے وہ بھی اندر لے جا رہے ہو، تو پھر یاد رکھیے گا یہ غلط ہے، پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آواز آ گئی آپ کے کانوں میں، تو فوراً رک جاؤ۔ اب آپ جو منہ میں ہے وہ بھی نکال دو، اب اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے آپ سحری کر رہے تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ سحری کا ٹائم تو بھیا 10 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا، تو اب پھر روزہ ہوگا ہی نہیں آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ تب ہے چھوڑنے کی بات جب آپ سحری کر رہے ہوں اور سحری کا ٹائم چل رہا تھا اور اچانک سے آواز آ گئی کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اب فوراً آپ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو۔ لیکن آپ سحری کر رہے ہو حالانکہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ 4-5 ضروری مسئلے تھے جو میرے ذہن میں آئے۔ ایک مسئلہ اور میرے مائنڈ میں آ رہا ہے تراویح کے سلسلے میں۔ تراویح عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو پڑھنی ہو بس، عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح پورے مہینے پڑھنا مسنون ہے، اسی لیے پورے مہینے تراویح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میرے ذہن میں آئے، اس وقت میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیے۔ آپ لوگ کمنٹ کیجئے، اور جو بھی مسئلہ روزے اور رمضان سے متعلق ہے وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، تاکہ اب پورے رمضان انشاءاللہ میں آپ کو رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، روزوں کے مسائل کے بارے میں، بہت ساری چیزیں دین سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔